اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس موقع پر امام راحل امام روح اللہ خمینی کی برسی کے مناسبت سے یہ عظیم الشان سیمینار رکھا جا رہا ہے اور مجمع روحانیون کرگل اور لہ مقیم کم ان کے جانب سے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے اور جس میں مختلف مہمانوں کو دعوت دی گئی ہے اور وہ ایک بعد دیگر اپنے بیانات دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کو دعوت دوں، خود میں امام راحل کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن دے دوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس چیز پر فوکس کروں کہ یعنی جیسے جو کہا جاتا ہے کہ امام ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ جو تعلق جو ہندوستان سے رکھتے تھے امام، یہ تعلق کس حساب سے بنا، کیسے بنا، تو اس بارے میں تھوڑی بات کر میں پھر اپنے مہمانوں کو وقت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور اپنی باتیں تمام ہمارے جو فالوورز ہیں، ہمارے جو سننے والے، ہمارے کرگل لہ کے جو برادران ہیں، ان سب کو وہ اپنی باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ خود امام 24 سپتمبر 1902 خمین، ایران کی ایک جگہ ہے جس کا نام خمین ہے، وہاں پر امام پیدا ہوئے۔ خود امام کا نام سید روح اللہ ہے، کیونکہ وہ خمین میں پیدا ہوئے۔ اکثر بیشتر ایران میں جہاں سے وہ پیدا ہوتے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ جگہ کا نام رکھا جاتا ہے، تو امام کا نام اسی وجہ سے امام خمینی پڑا۔ 24 سپتمبر 1902 کو امام خمینی خمین میں پیدا ہوتے ہیں، اور 3 جون کو 1989 کو جو ایران کے کیپٹل تہران میں امام اپنی آخری سانسیں لیتے اور اس دنیا کو الوداع کہتے۔ اب آئیں، پہلے میں یہ بات جو آپ سے کہا تھا میں نے کہ امام کا تعلق جو ہندوستان سے لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر میں ہم بات کریں گے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ امام کے والد سید مصطفیٰ، ان کے دادا، سید امام خمینی کے دادا نہیں، سید مصطفیٰ جو امام خمینی کے والد محترم تھے، ان کے دادا سید دین علی شاہ، سید دین علی شاہ خراسان میں زندگی کیا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں زندگی کر رہے تھے تو وہاں ایک مشکل درپیش ہوئی۔ وہاں 3 قبائل تھے، ٹرائبس لوگ زندگی کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ برآسما ہو گئے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں آ گئے، اور ایسی حالت بن گئی
کہ امام خمینی کے والد کے دادا یعنی سید مصطفیٰ جو امام خمینی کے والد تھے ان کے دادا سید دین علی شاہ خراسان سے حرکت کرتے ہیں کدھر کی طرف؟ ہندوستان کی طرف۔ اس زمانے کے اندر ہندوستان ایک پرامن ملک تھا، یعنی اکثر و بیشتر لوگ اس زمانے میں اگر مائیگرینٹ کر کے جاتے تھے تو وہ ہندوستان جایا کرتے تھے۔ اور اسی زمانے کے ایک پرشین یعنی فارس کے ہی ایک پوئٹ نے ایران کے ہندوستان کے بارے میں یہ کہا، اس نے، وہ پوئٹ کا نام تھا صاحب وہ پوئٹ کا نام تھا، وہ شاعر کا نام تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے بارے میں شعر بھی کہا تھا جس کے میں انگلش میں آپ کو ترجمہ انگلش میں آپ کو کہوں کہ all hearts like to go to India، ہر دل چاہتا ہے کہ ہندوستان جائے۔ یعنی یہ اس وقت پہ ہندوستان یعنی کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا تصور یہ تھا کہ ہر کوئی سکون کے لیے ہندوستان کے سفر کیا کرتے تھے، اور بہت پرامن ملک تھا اس زمانے میں ہندوستان۔ اسی وجہ سے امام خمینی کے پردادا وہ ہندوستان سفر کرتے اور وہاں زندگی کرتے۔ وہیں پر ہی امام خمینی کے دادا سید احمد پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں زندگی کر رہے ہوتے تو اس وقت پہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 1825 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں برٹش نے آ کر ہندوستان کے اندر آ کر حکومت کرنا شروع کر، اور ایک ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ جو امن و امان جو ہندوستان کا تھا، ان ظالموں نے آ کر وہ امن و امان کو دھیرے دھیرے ختم کرنا شروع کر دیا۔ سید احمد جو امام خمینی کے دادا تھے، پھر وہ ہندوستان سے وہ سفر کرتے ہیں عراق کی طرف۔ جب حالات ہندوستان کے خراب ہونا شروع ہو جاتے تو وہ سفر کرتے وہ عراق کی طرف۔ جب وہ عراق میں زندگی کر رہے ہوتے وہیں انہیں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس کا نام یوسف خان تھا۔ یوسف خان امام خمینی کے دادا سید احمد کو دعوت دیتے خمین میں آنے کی کہ آپ خمین میں آ کے زندگی کریں، اور امام خمینی کے دادا خمین میں جا کے زندگی کرتے، اور وہیں پر ہی سید مصطفیٰ جو امام خمینی کے والد محترم ہیں وہ پیدا ہوتے، اور وہیں پر ہی ان کی شادی ہو کر امام خمین کے اندر پیدا ہوتے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں جو کہتے کہ ہندوستان کے اندر جو امام خمینی ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ایک منظر ہے کہ ہم نے جو ابھی دیکھا کہ دین علی شاہ جو ان کے پردادا تھے وہ گئے تھے ہندوستان، اور سید احمد جو ان کے دادا تھے امام خمینی کے، وہ برٹش کے ہندوستان پہ حکومت کرنے کی وجہ سے وہ وہاں سے نجف چلے جاتے، اور وہاں سے پھر خمین میں آ کے زندگی کرتے جہاں پر امام خمینی کے والد محترم پیدا ہوتے، اور وہیں پر امام خمینی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ہم چاہتے کہ اس چیز کے بارے میں جتنا ہو سکے ہمارے مہمان جو یہاں پر آئے ہیں، ہمارے مہمان جو موجود ہیں، وہ یہاں پر آ کر اپنی ان باتوں کو بیان کریں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمانان جو ہمارے اس سیمینار کے اندر شرکت کریں گے،
وہ ان میں سے انجمن امامیہ لہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ شیخ نذیر احمد شریفی صاحب ہیں. کرگل بدھسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے جناب سکرما ددل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہو گئے اور شاید وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ بھی ہے. اور انجمن صاحب سکرما ددل صاحب جو کرگل بدھسٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہے کرگل کے اندر. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان میں سے ہے سید احمد رضوی صاحب ہیں جو امور مذہبی انجمن صاحب زمان کے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کے بعد شیخ لطفی صاحب ہیں, شیخ محمد حسین لطفی صاحب جو گائیڈنس کونسل کے جو آئی کے ایم ٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پرنسپل بھی ہیں مدرسہ امام خمینی کے جو کرگل کے اندر ہے. تو میں انشاءاللہ اگر شیخ نذیر صاحب ہمارے ساتھ ابھی جو جڑ گئے ہیں وہ پریزیڈنٹ کرگل ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے سکرما ددل صاحب ابھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے باتوں کو بیان کرے. جی شکریہ جناب. Sanjay Cholfantovski Chornamla Chanchu Bardu dans les Capsunchi et d'arguer sin sorgis personamski dola pansir sangya dupar show. Diri Jacques Zambo Kerenatane Matin Imam Khoumani Savi tene Tonjak po tene Siazatenti tene Pon tene Majuma Rouhanion Kargilen Le Iran Jamaati Association tene Pon Chorma Jua Pulenda tene Diri di Ko Kerena Diri program pa Kerena Ngatain tene Jizde Pia Alale Chozduk Jizde Pia tene Chozduk la Aman Yonja Shanti Yonja Sipia tene Kondi Tuzans po tene in Molara Skiot Pesan ma Demba tene Ngatan Sangma tene Dasan Kon Moladaz tene Dasan Ngatan tene Hindustanian Kerena Man Aman Shanti Pin Betus Pigaga Ngatan Imam Khoumani Skumdun Jukse Kon Apon Jukse Pituzla tene Siot Pasana Dasan tene Ngatan Ladas po Kerena Mana Aman Shanti Jagig in tene Ngatan Jiktenian Monen Yaju Chiazarbana Ngatan Ladas po Kerena Ngatan Sembal Hermo Tangmo Ya Kerena Dotorin Khan Ngatan Samang Monen Yot Siot Pasana Imam Khoumani Skumdun Kerena Ngakon Tola Mandek Erguz Met tene Kon Talu Kerena tene Tonjar Suntu Sornis pa Skaps in Molora Siot Pasana tene Kon Tonjar Suntu Sornis pe Skapsika tene di program binanga tene Dizu Atishas Puma Sembas Tiposon Atan Tazluk Tundeli Pia Halale tene Atan Le Kargil Zerbato Dering San Lor Hapchis Gan la Sunchis Gan la ya Lo Banchis Gan la Temang Atan Ladas Pazerna Mana Chinang Tundeli Otkanchik Chipanang pa Tundeli Otkanchik Mana Chigna Chiga Achono Chigna Chiga Mana Atan Hendung Por Sikanchik Stiwa Chanchiot Pin tene Tuz Nyunji na Halale Tatsabik Singatan Zashi Koson Takring Rizori Chator Torbana Taksandi Matan tene Majuma Rouhanion Ikon Soxpas Kero tene di program Pochachas Palmas Nina Tatposong Chia Junagato Matan Dutose program Chose Duna Chigna Chigi Tundel Choncha Chigna Chiga di Sose program di Zat Nagato Mana Matan Yoncha Chane Tuzun Yoncha Chane Tun la tene Habja Zampek Kong Amana Matan Savati example Chik Chachas Duk tene nga Ma Semba Tatposong Ngaje Kwame Chorna Mana Sangme tene appreciate Piana itok program nange Mangba Azukchos Pinju Skiot Pasana Dring Dina Putani tene Ngata
tene kong Molkhan Nangjin la tene apang ata Sheikh Nazir Ahmad Shafiz Kumdun tene Vice President Anjumani Jamaya Le na juk setukju Sheikh Ahmad Lufti tene kong IKMT Kargili chokna juk setukju Sheikh Ahmad Razvi tene Vice President tene Anjumani Sahed Zaman Kargil na juk setukju that's all tene Sheikh Mehdi Ali Sufi President Majma Rohiniu Kargil and Le Iran na tene kon Hanjazla kon Topa Thangma tene sing takpana tukje chejbin tene ngeja izok program organize chochas pola dutoksi platform ka tang thangma bode halala chipa nangpa chozluk thundeli tene lazuni phe ngeja dutoksi program organize chochas pola sing takpana nge appreciate kyat nge tukje chejyat tene ngeja dutoksi ngata thangma yongcha chani chuguni tene datpen ngadu tos esperari jugna tene ngatan chigna chigmana ngatan chos pada chuzna ra jaga ka chos chen chano haju kyot pasana tene ngatan insaniyat chiyot chapa ngatan min pasana insaniyat chiyot chapa chigna chigang de insaniyat ngatan lehasi ka chigna chiga yato chocha chigna chiga ngatan maldan khan la maskyo khan la yato chocha yokpo chocha dola ngatan chos ma khyong mala chigna chigi thundrel jakcha ngatan do ngatan senba zangbonang ladakh pingati mana ngati chotang pulus po zangbo stanchas po ngata changma jikten la ngonchas po ngata mana khoda konjok na ngata mana di changma ngata zapshas sti chosik shi interview ngata mana chos mambek net pala ngata dutok silaj di banakato ngata changma ma skit po ngata kerena dunia na mana chullu bar zarang hindi na ngata chullu bar that's also la population to met pan of you then ngata thundel chi met pachik na chigi ka zergi ta chik na chiga yang jigu chuganchi duk manduk pala then ngata di chozluk sinanga mana suchi gin na di program pala ziksat nang then ngata dina siyasat ma khyong mala then ngata az kerena siyasat mandes pala then chosi ngata dina chosis par pokhram chose then ngata chozluk thundel lilas pokhram chona kato then ngata changma skip on then mi khachigis dina tene siyasat chongpe tene rang matlabi phia chozluk thuk shiksha se koshish chona ka to domma na khud garas insan chi insan da tene da chola chi in na tene ngata sangme tene ina chozluk sina mana ngata khat male pachik na chiga izzat chocha itram chocha mana ga mis janme choshiga izzat na itram chot demi ran chospola izzat na itram chokhani mi ina samenda ran samzo tene ga mis janme chosla izzat chamedo itram chamedo khorang chos polang izzat micho khanchik samendak da chok shingi samsulin tene sangma tene dikana samkan sangma nge chokna sing tapana turje che jule jut tene ngar gonspa juin di program pian jule ju मैं हमारे ब्रदर जनाब स्कर्मा दरुद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुद अपनी तरफ से भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारा हदफ और मकसद जो ये कि हम लद्दाख रीजन के अंदर एक यूनिटी के साथ जिंदगी करें। देखिए हर किसी को अपने अपने मज़ाहिब के अंदर एहतराम है, इज्जत है। हर किसी को अपने मज़ाहिब के अंदर एहतराम और इज्जत देने का हक है। आप किसी के भी मजहब को, आप किसी की भी मज़ाहिब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप तौहीन नहीं कर सकते। आप ये सीरत है रसूल खुदा ही नहीं है। आज जो यहाँ पर हमारा हदफ और मकसद जो आपको हमने हमारे बरादर, मैं अपने दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने आपको फोन किया और आपको मैंने कॉल किया, आपको मैंने कहा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप कुछ बयान करें ताकि एक यूनिटी की फिजा बने लद्दाख के अंदर हमारे दरमियान, तो बड़ी ताज्जुब हुआ कि आपने उस चीज पर आपने कुछ नहीं बोल के आपने कहा ठीक है मैं तैयार, मैं चाहता ही हूँ ये चीज।
کہ ہم آئے اور ایک یونٹی کے ساتھ پورے لداخ ریجن میں اپنے کامن ایشوز کے لیے، جو ہمارے کامن ایشوز ہے اس کے بارے میں ہم آ کے بات کریں، کامن جو ہمارے ویلیوز ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کریں. اور یہی ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں پر آ کر، ایران میں بھی آ کر دیکھیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ زندگی کرتے. یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کسی بھی نیوز میں نہیں سنا ہوگا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہیں پر بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یا کسی کرسچنز کے اوپر حملہ ہوا ہو، یا کسی ہندوز کے اوپر حملہ ہوا ہو، یا کسی بدھسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہو، یا کسی یہودی کے اوپر حملہ ہوا ہو. نہ، آپ دیکھیں امن و امان کے ساتھ زندگی کرتے. یہی انسانیت ہے، یہی زندگی ہے ہماری. اگر آج رسول خدا کی حدیث ہے کہ ایک اگر جانور بھی آپ سے خوف کھاتا ہے تو آپ انسان نہیں ہو. قرآن کے اندر ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کی جان بچائی تو تم نے انسانیت کی جان بچائی. اور تم نے ایک انسان کو مارا، تم نے انسانیت کو مارا. وہاں یہ نہیں کہا ہے قرآن میں مسلمان ہو یا غیر مسلمان، یہ نہیں کہا ہے، انسانیت کی بات کی ہے. اگر آپ جائیں کسی انسانوں کی ہڈیوں کو آپ جمع کریں تو آپ نہیں کہو گے کہ یہ مسلم کی ہے، بدھسٹ کی ہے، ہندو کی ہے. آپ کہیں گے کسی انسان کی یہ یعنی ہڈیاں ہے. یعنی یہ دیکھیں فطرت انسان کیا کہہ رہی ہے. فطرت انسان کہہ رہی ہے کہ آئے ایک انسان بن کے زندگی کرے. یہاں تک کہ حدیث ملتی ہے کہ اگر ہمارے پڑوس کے اندر پہلا پڑوسی ہے اگر وہ بدھسٹ ہے، اور جو سیکنڈ جو پڑوسی ہے وہ اگر مسلم ہے، اور آپ یہ سوچ رہے کہ نہیں یہ بدھسٹ ہے وہ مسلم ہے اور میں بھی مسلم ہوں، میں جا کر اس مسلم کو دے دوں، اس کو نہ دوں، حالانکہ یہ بھی بھوکا ہے. اسلام کہتا ہے آپ نے ظلم کیا ہے. ظلم ہے آپ نے جو کیا ہے. پہلا پڑوسی ہے، بولے وہ کوئی بھی ہو، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. آپ کو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر ایک مسلمان بسنے والی جگہ ہو وہاں پر کوئی اگر غیر مسلمان اپنے آپ کو خوف کا احساس کرے. نہ، نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ان لوگوں نے دین الہی کو، دین رسول خدا کو پڑھا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ دیکھیں، میرے بھی ایک عزیز دوست ہے جو میرے ساتھ بلاک میں کام کیا کرتے تھے، اس تنظیم کے ہم ایک اچھے دوست تھے دونوں. اور یہ بات یاد رکھے کہ، اور میں اپنے اس پلیٹ فارم سے پرسنلی میں خود اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں اگر ہمارے بدھسٹ برادران سے کہتا ہوں کہ آئے ہم سب بیٹھے، ایک دوسرے کو احترام دے، ایک دوسرے کو عزت دے. آئے بیٹھے، آپ اپنے آپ کی مذہب تناقوں پر ہمارے لیے لائق احترام ہے. آپ ہمارے ہی بھائی ہیں، آپ ہماری ہی مٹی کے ہیں، ہم ایک مٹی کے ہیں. بولو ٹھیک ہے، میں اردو بول رہا ہوں، وہ آپ میں بامبے میں بڑا ہوا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے اتنی اپنی زبان پہ یعنی اتنا کنٹرول نہیں ہے. تو لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہم سب ایک مٹی کے ہیں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکتے تھے تو جب رسول خدا کو معلوم پڑا کہ وہ کچرا پھینکنے والی بیمار ہو گئے تو ملنے گئے ان سے. اس ٹائم وہ مسلم تو نہیں تھی، وہ ملنے گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے. کیوں؟ انسانیت کا تقاضا ہے. انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم آئیں، ایک دوسرے کو احترام دیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں.
اور اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ویسے تو ہو نہیں سکتا، اگر پھر بھی کسی بھی بدھسٹ برادران کو اگر کرگل کے اندر کبھی بھی حالات خراب ہونے کی وجہ سے انہیں مارا گیا ہو، انہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، تو حسن علماء یا ہمارے علماء کی وجہ سے اگر خدا نہ کرے آپ کے دل آزاری ہوئی ہو، تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ بدھسٹ برادران سے معافی کا طلبگار، میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے کسی جوان نے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہمارے کسی بدھسٹ برادر کو تکلیف پہنچائی ہو یا ان کے گھروں میں تکلیف پہنچائی ہو، ایک عالم ہونے کے ناطے میں ان بدھسٹ برادران سے اس پلیٹ فارم سے معافی کا طلبگار ہوں، اور یہ چیز کے بارے میں احساس کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اگر تمہاری امان کے اندر اگر غیر مسلم ہو تو وہ احساس کرے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ زندگی کر رہا ہوں جن سے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، اور اگر خدا نہ کرے کرگل جیسے مسلم شیعہ نشین ایریاز کے اندر اگر خدا نہ کرے کوئی غیر مسلم غیر شیعہ اگر خوف کا احساس کرتا ہے تو وہ رسول خدا کا ماننے والا نہیں، وہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا نہیں، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ صرف منہ سے بول رہا ہے، اس کے خود کے مفاد ہو گئے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں مسلم بستے ہو، جہاں شیعہ بستے ہو، جہاں علی ابن ابی طالب کے ماننے والے بستے ہو، وہاں پر کوئی غیر مسلم غیر شیعہ اگر خوف کا احساس کرے نہ، پھر وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہدف یہ ہے کہ ہم آئے سب لداخی بن کر اپنے جنریشن کے لیے، اپنے آنے والے فیوچرز کے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے بارے میں سوچے، ان کے لیے کچھ کرے۔ آپ اپنے مذاہب کے ساتھ احترام کے ساتھ رہے، ہم اپنے مذاہب کے ساتھ احترام کے ساتھ رہے، آؤ ایک دوسرے کو احترام دے، عزت دے، عزت احترام کے ساتھ بیٹھے بات کریں۔ بالکل جی، بالکل بالکل بالکل، ضرور۔ اور یقین جانے کہ میں تو جہاں ہم بھی یہی بامبے چاہتے میں ہیں۔ تعلیمات حاصل کیا ہے، میرا جو بچپنا جی نکلا جی ہے تو جی اسی پہ نکلا ہے کہ جب کبھی بھی جناب گوتم بدھ کے بارے میں بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ہمارے اسکول کے اندر کی یہ لوگ یعنی بدھسٹ مینس ایک پیسفل کمیونٹی، ایک امن امان کے لوگ ہیں، ان سے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی فساد یا یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ شکریہ۔ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم بنے، فیوچر میں بھی ہم اس کے ذریعے اسی ضرور پلیٹ فارم ضرور کے ذریعے ہم اپنے لداخ کو ایک خوبصورت لداخ بنانے کے لیے ہم سب مل کر کام بالکل کریں۔ جی، اور میں کرما صاحب آپ کو دل کی گہرائی سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے شکریہ کال پر، میں نے صرف فون کیا آپ کو اور آپ نے لبیک کہا، میں تعجب کیا۔ پہلی بات تو میں سوچا آپ پہلے پوچھیں کہ کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے یہ، لیکن آپ نے میری بات سنے اور میرا جب آپ نے مقصد کو سنا کہ ہمارے اس کا مقصد کیا ہے آپ کو بلانے کا، تو آپ نے لبیک کہا۔ میں آپ کے دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اسی طریقے سے لداخ کے اندر بہترین طریقے سے لداخ کے فیوچر کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں شکریہ۔ جو ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ نذیر احمد شریفی صاحب، جو انجمن امامیہ لیہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنی بات کو بیان کرے۔ ان کی آمد پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. قال مولانا قادم علیہ السلام الرجال من القوم يدعو الناس الى الحق ويجتمع مع قوم كزبر الحديد. صدق مولانا امام قادم علیہ السلام. تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ مخصوصاً مجمع روحانیون کرگل و لہ مقیم قوم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ پروگرام انعقاد ہوا. تو میں اس آیت شریفہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور ثابت قدم رکھے گا. تو اسی طرح امام کاظم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث شریف کو بہار الانوار میں ذکر کرتے ہیں کہ الرجال من القوم، قوم سے ایک ایسا شخص کہ یدعو الناس، لوگوں کو حق، انسانیت، عدل و عدالت کی طرف دعوت کرے گا. وَيَجْتَمِعُ مَعَهُ، اور اس شخص کے ساتھ ایک گروہ بڑی استوار اور فولاد کی طرح ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس شخص کی ہدف، مقصد اور کوشش کو آگے بڑھائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے معمار کبیر انقلاب اسلامی، مجاہد فی سبیل اللہ، قوم و ملت کا جذبہ رکھنے والا، مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھانے والا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا عالم ربانی حضرت آیت اللہ العظمی الروح اللہ المساوی الخمینی رحمت اللہ علیہ کی اس یوم سالگرد کی مناسبت پر سب سے پہلے تمام عالم انسانیت، مستضعفین جہان، بالخصوص ملت اسلام، بالاخص حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی متظل العالی کو آج کی اس یوم سالگرد کی مناسبت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج کے دن یعنی 4 جون 1999 کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس دار دنیا سے دار بقا کی طرف رحلت ہوا. تو پوری دنیا میں آج کے دن امام خمینی کے نام سے یاد کرتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا افکار، مقصد، ہدف اور ان کی حرکت، کوشش، تلاش کی نہ پھیلا ہو. دنیا بھر میں آج امام خمینی کا یاد کیا جا رہا ہے. تو بالخصوص ہمارے دور دراز علاقے خطے لے لداخ میں بھی ہر سال امام خمینی کا سالگرد مناتے ہیں، لیکن اس سال اس مریض کے حالات کو لحاظ رکھتے ہوئے مجمع روحانیون نے اس آن لائن کے ذریعے سے لوگوں کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ہدف، مقصد پہنچانے کے لیے یہ پروگرام منایا، جس کا میں انجمن امامیت کی طرف سے، لے لداخ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور مختلف ہدف اور مقصد، بہت سے امام خمینی عالی مقام کا یعنی ہدف ہے، مقصد ہے، لیکن ہم تو پوری امام خمینی علیہ السلام کی شخصیت جو ہے بیان اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں 2 موضوع کی طرف مختصر طور پر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بالخصوص امام علیہ السلام کا ایک مقصد لوگوں کو وحدت کی طرف دعوت دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور اتحاد کے ساتھ لوگوں کو، تمام عالم انسانیت کو دعوت دینا. ایک امام خمینی علیہ رحمہ کا ایک ہدف، مقصد ایک وحدت کی طرف لوگوں کو بلانا، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہر انسانیت کو امام خمینی علیہ رحمہ دعوت دیتے تھے. تو میں مختصر توضیح دینا چاہتا ہوں امام خمینی کا ہدف جو یہ وحدت کی طرف بلانا، اس سے مراد کیا ہے.
आया वहदत से मुराद ये है कि हम तमाम मज़ाहिब, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले एक ही मजहब को इख्तियार करे, इंतखाब करे, ताकि हमारे दरमियान इख्तिलाफ ना हो। आया मुराद ये है कि तमाम मज़ाहिब को छोड़ के एक नए मजहब हम ईजाद करें ताकि हमारे दरमियान इख्तिलाफ ना हो? यकीनन ऐसा नहीं, बल्कि वहदत से मुराद, इत्तिहाद से मुराद, यकजहती से मुराद ये है हर कौम व मिल्लत, चाहे मुसलमान हो, यहूद हो, मसीह हो, बुद्धिस्ट हो, हर मसलक मज़ाहिब जो है एक चीज पर, कुछ चीज अपना एतकाद, बुनियादी उसूल समझते हैं जो हम सब के दरमियान मुश्तरक है। मिसाल पेश करता हूं, जैसे इखलाक, हर मज़ाहिब कहते हैं कि हमें इखलाक की तरबियत देते हैं, इंसान में इखलाक होना चाहिए, इस चीज की तरफ हर मजहब जो है पसंद करते हैं। या तरक्की और इसी तरह तालीम हासिल करना, जालिम के खिलाफ एहतजाज करना, मजलूम की हिमायत करना, कौम मिल्लत एक दूसरे के साथ भाईचारगी करना, ये सब जो है हर मजहब में पाए जाते हैं कि हम इंसानी जिंदगी जिए। तो इस चीज को हर मजहब मनाते हैं, बहुत सी चीजें मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। तो इस चीज के बारे में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का एक हदफ यह है, जिस चीज को हम सब मजहब मानते हैं इसके लिए हम वहदत ईजाद करें। मसलन एक मिसाल पेश करता हूं, एक बाग है जिसमें रंग बरंग फूल होते हैं और एक बागबान, इस बाग का एक बागबान या निगहबान होते हैं। अगर हम देखें कि कोई शख्स आके एक फूल को काट रहा है, नाबूद करने की कोशिश करे, तो सब मिलकर हमें चाहिए कि इस यानी दुश्मन के साथ, जिस फूल के साथ मुखालिफ है, उसके साथ हम मुकाबला करें। मखसूसन हम हिंदुस्तान में जिंदगी करने वाले, हिंदुस्तान में मसाजिद, बहुत से मसाजिद है, बहुत से इमाम बारगाह है, बहुत से मंदिर है, बहुत से हमारे लद्दाख में गोनपा है या माबद जो है, हर मसलक अपनी इबादत के साथ, इबादतगाह के साथ मोहब्बत करते हैं, इनके साथ दिल है, लगाव है, और इसकी बचाव हम सब के लिए जरूरी है। तो इस चूंकि दुश्मन ये नहीं चाहता है कि हम अखलाक की तरफ, इंसानियत की तरफ, वहदत, अगर सब हम मुत्तहिद हो जाए तो दुश्मन का नींद उड़ जाते हैं। मुस्तकबिरीन जो है इस चीज की फिक्र में नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले भाईचारगी के साथ अखलाक को, इंसानियत को, तालीम को, तरबियत को, अदल अदालत हो, इंसाफ हो, मजलूम की हिमायत हो, जालिम के साथ नफरत करना, ये हर मजहब जो है इसके साथ लगाव है। तो इस चीज के लिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दावत दिया। मखसूसन हमारे खत्ते लद्दाख में आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने नुमाइंदे वली फ़कीह हज़रत आयतुल्लाह सईद अली खामिनाई के नुमाइंदे आगे मेहदी महदीपुर को ले लद्दाख में दावत दिया था। आप मीडिया के जरिए से मुशाहिदा किया होगा दुनिया भर में कि तमाम यहाँ रहने वाले, चाहे बुद्ध मजहब हो, चाहे मसीही हो, शिया, सुन्नी, नूरबख्श, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले इनकी इस्तेकबाल किया और हर महफिल में हजरत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगे मेहदीपुर एलबी हो, चाहे मसलन यानी मोइनुल इस्लाम हो, अल नूरबख्शी हो, हर जगह जाके इमाम खुमैनी का पैगाम पहुंचाया इत्तेहाद की तरफ। लोग हमें एक दूसरे के साथ किस तरह रहना चाहिए और ज़माने शैतान के साथ किस तरह हमें मुकाबला करना चाहिए, हर लोग इस्तेमाल किया। अभी भी हमारे लिए लद्दाख की, चाहे मुसलमान हो, बुद्धिस्ट बरादरान हो, इनकी जहनों में आगे मेहदीपुर का ये नमूने और ये नसीहत जो है अभी भी हमारे दिलों में बाकी है। तो इन्हीं, क्योंकि आगे मेहदीपुर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का तरबियत शुदा एक आलिम दीन है जो रहबर का नुमाइंदा भी है। तो लेह लद्दाख में अब इस लेह लद्दाख का माहौल अब दुनिया में मेरे ख्याल में एक नमूना, एक आइडियल बन चुके हैं, क्योंकि दुनिया के हर गोशा किनार से, हर जगह से जो टूरिस्ट आते हैं लेह में, यहाँ की शांति, यहाँ के अमन, यहाँ की भाईचारगी को देखकर सब खुशी का सांस, इंसानियत का बू जो है सब सुनते हैं। सब कहते हैं कि यहाँ की माहौल अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं और इनके इखलाक अच्छे हैं। ये देखकर दुनिया भर की तारीफ करते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख में अभी तक कोई ना झगड़ा हो, खून रेज हो, ऐसे कोई शिकायत नहीं। हम आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इमाम खुमैनी जैसा
लीडर, रहबर, और इन्होंने आज से 32 साल इत्तेहाद के लिए दावत दिया था, इंसानियत के लिए दावत दिया, जिसकी वजह से इस ये लद्दाख, लेह लद्दाख जो है दुनिया में एक नमूना बन गया। और बहुत से लोग चाहते हैं कि हर दुनिया में इस तरह माहौल हो, तो हमारे दरमियान झगड़ा क्यों है, खौफ व वहशत क्यों है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इत्तेहाद की तरफ, इमाम खुमैनी का एक दावत है इत्तेहाद की तरफ बुलाना। हर मज़ाहिब, क्योंकि मजहब के पेशवा जो है बागबान की तरह है, इस यानी पेशवा को चाहिए कि इनकी हिफाजत करे। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अगर चीज दुनिया से नहीं, यानी आज से 32 साल पहले 4 जून को इस दुनिया से रहलत हुआ, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और कुरान शरीफ फरमाते हैं वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउम इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उनको मुर्दा नहीं समझना, बल्कि ये लोग जिंदा हैं। और अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा बाक़ून कमा बक़ियत दहर, आलिम में रब्बानी जो अल्लाह और रसूल की सीरत पर चलने वाला आलिम हमेशा क़यामत तक जिंदा है। आयानुहुम मफकूदा, अगरचे उनके जिस्म हमारे नजरों से गायब है, वह अमसालहुम फिल क़ुलूबि मौजूदा, लेकिन उनके नमूना, उनकी नसीहत हमारे दिलों में, हर इंसान के दिलों में मौजूद है। आज इमाम खुमैनी रहबर इनकलाब ने फरमाया इमाम खुमैनी दर हकीकत हमेशा जिंदा है। इमाम खुमैनी हमारे दरमियान जिंदा है। क्यों? इसलिए कि अफकार खुमैनी, अखलाक खुमैनी, हदफ खुमैनी, मकसद खुमैनी, अगर इमाम खुमैनी इस दुनिया में ना हो, लेकिन अफकार खुमैनी, रूह खुमैनी अभी भी हर जगह, हत्ता हम दूर दराज इलाके हमारे खत्ते लद्दाख में भी जिंदा है उनके अफकार। तो लिहाजा हमें चाहिए ज्यादातर इमाम खुमैनी के वाज व नसीहत पर अमल करें। इस तरह इमाम खुमैनी का एक हदफ जो है क्या था, इंसानियत की तरफ, लोगों को इंसानियत की तरफ दावत देना, जिसमें फुकरा की मदद करना, अदल इंसाफ करना। नहीं तो दुनिया की बहुत से हुक्मरान हम देखते हैं, लेकिन इस कुर्सी पर आके लोगों को जुल्म सितम करना शुरू करते हैं। लेकिन इमाम खुमैनी और बाकी रहबरों में फर्क यह है कि इमाम खुमैनी ने पहले अपने नफ्स पर यानी किया, मुकाबिला किया, तज़किया किया, फिर अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के बाद इस जाने की रहबरी का जिम्मेदारी संभाला। तो एक सवाल पेश आते हैं कि आया हम इंसान, हर इंसान में इंसानियत नहीं होते हैं। तो एक बड़े ईरान के मशहूर फैलसूफ सदर मुतहल्लिन का एक बयान है कि जरूरी नहीं कि इंसान पैदा होते ही इंसानियत का होना, मुमकिन है ये दरिंदा सिफात भी हो सकता है। मसलन पेश करूं कि एक घोड़ा अगर दुनिया में पैदा होते हैं तो वो घोड़ा ही होते हैं, हमें इंतजार करना नहीं पड़ते कि कुछ देर सब्र करे ताकि ये घोड़ा बने, या हम इसको तालीम दे तुम बड़े होकर तुम घोड़ा बन जाए। नहीं, वो पैदा होते हैं, बिलफेल से बिलकुवत तक ये घोड़ा होते हैं। या एक बिल्ली पैदा होते ही वो बिल्ली बन जाते हैं। कोई भी हैवान पैदा होती है वो हैवान होते हैं, हैवान से आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये इंसान आया, पैदा होने के बाद इंसानियत और इसमें इखलाक और ये होना जरूरी है, तो ये होना जरूरी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है सूरतुल इंसान, इंसान मुमकिन है कुछ अफराद उसकी शक्ल सूरत जो है इंसान की सूरत हो, लेकिन कल्बुल हैवान, लेकिन मुमकिन है उसका दिल जो है हैवान की तरह हो। कुरान फरमाते हैं उलाइका कल अनाम, कुछ इंसान होते हैं हैवान जैसे या हैवान से भी बदतर, लेकिन ऐसी इंसान को हमें जरूरत है तरबियत देना, इंसानियत की तरफ दावत देना। तो इमाम खुमैनी का लीडरशिप जो है, इमाम खुमैनी ने जो ये रहबरी जिम्मेदारी संभाला है, लोगों को इंसानियत की तरफ बुलाया, अब तो इंसान की तरफ बुलाया। इस चीज की जरूरत हमें दुनिया में इमाम खुमैनी जैसे शख्सियत की जरूरत है, ताकि इंसान को सही तरबियत मिले, एक इंसानियत बने, दुनिया में हम आजादी का सांस ले। तो अजीजों, इमाम खुमैनी ने ये फरमाया था, जब मुझे खिदमत गुजार कहना ज्यादा पसंद है, लोग ये कहे कि मुझे यानी रहबर कहे, क्योंकि इमाम खुमैनी फरमाते हैं मैं लोगों का खिदमत गुजार हूं। और इमाम खुमैनी का बयान है इनकलाब मा इनफिजार नूर बुद,
میں نے جو یہ انقلاب لایا ایک نور کی منفجر ہے تاکہ سارے دنیا کو یعنی روشنی پھیلائے. نہیں تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے انقلاب آیا لیکن یہ انقلاب یا تو بعض اپنی مقصد کے لیے کچھ انقلاب لاتے ہیں اب یا بعض انقلاب اپنی ملک تک محدود رہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے کیوں اس کا مقصد ہی کچھ ہدف کے ساتھ ہے یا کچھ دوسری مسائل کا شکار ہو کر یہ انقلاب نابود ہو جاتے ہیں. لیکن انقلاب اسلامی ایک نور کی طرح ایران تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے عالم میں آج انقلابی اسلامی کا آثار دیکھتے ہیں چاہے یمن میں ہو بحرین میں ہو فلسطین میں ہو ہر جگہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی انقلاب کے بعد لوگوں نے ظالم کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا اور ظالم حکومتوں کو تختہ الٹ کرنا شروع کر دیا. یہ کس لیے ایک مدبر مفکر یعنی رہنما کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے افکار خمینی کو زندہ کرے کیونکہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جب ایران نے امام خمینی نے جب یہ انقلاب لایا تو جابر حکومت سپر پاور کو یہ تمام ہو رہا گوارا نہیں ہوا تاکہ ہمارے اور جی صاحب معذرت چاہتے ہیں آپ تھوڑا زمجور کریں تاکہ اور بھی یہاں پر ہمارے شیخ لطفی صاحب بھی انتظار میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ میں مختصر وقت میں آپ کا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. تو جناب انشاءاللہ تو جمہوری اسلامی ایران کے اس انقلاب کے اہداف کو ہم سب کو جاننا ضروری ہے. مستکبرین نے پہلے تو یعنی صدام مسلط کر کے عراق کے ذریعے سے پورے ممالک کی مدد سے ایران کو نابود کرنا چاہا کیونکہ دیکھا یہ تو نور منفجر ہونے والا ہے. بعد میں کبھی اقتصادی بین لگایا کبھی یعنی میگزین کے ذریعے سے ایران کو کمزور کرنا چاہا لیکن جب نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. یہ ایک نور ہے نور الہی کبھی خاموش نہیں کر سکتا. تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے پروردگارہ جمہوری اسلامی ایران ابھی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے جانشین حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی ایک فولاد کی طرح مضبوط جو اس کو 32 سال میں بہت آگے بڑھایا. تو انشاءاللہ میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں جمہوری انقلاب اعلان ایران جو قرآن و اہل بیت کا پرچم بلند کرنے والا اس ایران کو ہر آفات بلیات سے محفوظ رکھے اور بالخصوص امام راحل امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو امام حسین کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محشور کرے. اور ہم سب کو حال حاضر میں جس مریض کووڈ-19 کے شکار ہیں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد کا صدقہ اس مریض سے ہر مریضہ کو شفا عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین. شیخ نذیر صاحب آپ نے جو باتیں اپنی بیان کی ہے وحدت کے بارے میں بیان کی آپ نے تو حقیقتاً وحدت میں ہی کامیابی ہے. حقیقتاً خدا شاہد ہے وحدت کے اندر ہی ہر قوم نے اگر ترقی کی ہے تو وہ وحدت کے ہی پرچم کے تلے لوگوں نے ترقی کی ہے. آج ایران اگر ترقی کر رہا ہے تو ایران میں مسلمان بھی ہے کرسچن بھی ہے یہودی بھی ہے لیکن ان کی جو وحدت ہے ان کی جو یونٹی ہے ان کو آج تک ترقی پہنچائی. وہ قوم وہ ملت جس کے اندر اتحاد ہو وہ قوم ملت کامیاب ہے. وہ قوم وہ ملت جو مذاہب پر جنگ کرنا شروع کر دے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. وہ کنٹری کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور خود قرآن کے اندر بھی آپ کی باتوں سے میں جو چیز حاصل کیا وہ بیان کر رہا ہوں. جو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان کے خداؤں کو برا نہ کرو. یعنی احترام ضروری ہے. اگر آپ چاہتے کہ ایک خوبصورت لداخ ہو ایک خوبصورت کرگل ہو ایک خوبصورت لہ ہو تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اتحاد کے ساتھ زندگی کریں. اگر آج
کرگل والے حکومت سے اگر اپنے حقوق مانگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے کہ لہ والوں کو کچھ نہ دے نا. یہ سوچ رکھنے والا ہی اس میں انسانیت نہیں ہے. ہم نہیں کہتے بھائی آپ لہ والے کے بھی دے، لیکن آپ سب کے حقوق کا خیال رکھیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے سر آنکھوں پر لائق عزت لائق احترام ہے. اور یہاں تک کا کہ شیخ صاحب کی اگر اور ہمارے برادر اسکارما صاحب سے بھی ہم کہیں گے کہ ہم علماء کو جو بدھسٹ کے لاما سے ان کو یا شخصیات ان کو آگے آنا چاہیے اور ایک اخلاق کو پھر سے لداخ کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر سے وہ بھائی چارگی کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر سے وہ احترام وہ عزت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمارے سوسائٹی کے اندر. اخلاق یعنی یہ کہ وہ ہر انسان جو آپ کے احترام میں زندگی کر رہا ہے وہ آپ سے خوف زدہ نہ ہو، آپ سے امن و امان کے ساتھ کھلے دل اور اطمینان کے ساتھ زندگی کرے کہ وہ سوئے تو وہ احساس کے ساتھ سوئے کہ یہ لوگ جو زندگی کر رہے میرے ساتھ یہ خود اپنے آپ کو قربان کر دیں گے لیکن ہمارے تک یہ کوئی مصیبت آنے نہیں دیں گے. بولو ہم مسلمان نہ بھی ہوں یہ ہمارے تک کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے باشندے ان کے زمین کے ہیں، ان کے مٹی کے ہم ان کے کلچر کے لوگ ہیں. یہ بھائی چارگی ہم علماء کو ہمارے بدھسٹ کے جو لاما سے شخصیات ہیں انہیں اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شیخ نذیر صاحب. اور جب کبھی بھی ہم نے لہ میں دعوت دی اور ہم نے چاہے وہ سید نقی شاہ صاحب ہو یا جو بھی شخصیات ہو انہوں نے لبیک کہا اور مجمع روحانیون کرگل لہ کی آواز پر لبیک کہہ کر ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہم دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتے اور امید کرتے کہ لہ سے لے کر کرگل تک کا چاہے وہ لہ کے بدھسٹ ہو کرگل کے ہو لہ کے مسلمان ہو کرگل کے مسلمان ہو سب مل کے انشاءاللہ ایک بہترین لداخ کو بنانے کے لیے ہم سب کوشش کریں گے. اور یہ خدا کرے کہ یہ ایک پہلا قدم ہو اس یونٹی کے لیے. اس کے بعد میں شیخ محمد حسین لطفی صاحب سے شاید ہم سے شیخ لطفی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ابھی جوائنٹ ہوئیں گے شیخ لطفی صاحب. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر بہترین لداخ بنانا ہوگا تو یہ ہم سے ہی بن سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم ہی چاہے لداخ بنا سکتے ہیں، ہم ہی چاہے لداخ خراب کر سکتے ہیں، یہ ہم سے ہی. اور خراب کرنے میں اچھے کرنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون ہے، وہ کس مذہب کا ہے. خراب کرنے کے لیے بھی ایک انسان آئے اور چاہے وہ کوئی بھی وہ خراب کر سکتا ہے. اچھائی کرنے میں بھی آئے تو ایک انسان آئے وہ آ کر ایک اچھائی کر سکتا ہے. دنیا کو اگر بیدار بھی کسی نے کیا ہے تو وہ ایک انسان نے آ کر کیا ہے. آج کیوں آ کر امام خمینی علیہ رحمہ پر غیر مسلمان بھی آ کر ان کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ تعصب نہیں تھا، ان کے اندر وہ احساس تھا کہ بھائی انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے. حدیث میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے خدا سے سوال کیا خدا اگر تو جسم کے ساتھ اگر دنیا میں ہوتا تو تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اگر میں جسم کی دنیا میں تو میں خدمت خلق کرتا، یعنی لوگوں کی خدمت کرتا. لوگوں کی خدمت کرنے میں اگر ایک انسان نے
یہ دیکھ لیا کہ یہ ہمارا ہے یہ ان کا ہے تو اس میں انسانیت نہیں ہے. وہ تو انسانیت اگر آپ کے دل میں انسانیت کا مقام ہے جگہ ہے تو ضروری ہے آپ کو آئے اور آپ انسانیت کی خدمت کریں. انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آپ کام کریں. اور انسانیت کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ جب انسانیت کی خدمت کے لیے آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سامنے والا کون ہے. وہ صرف یہی سکھاتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ سامنے والا انسان ہے. اور اس کی بہترین مثال اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں ایران کے اندر ہر مذاہب کے لوگ ایران کے اندر امن و امان کے ساتھ زندگی کرتے. کبھی ہم لوگوں نے نہیں سنا ہے, نہیں جو زندگی ہم یہاں کر رہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ایسی نیوز آ جائے گی کسی مذہب و مذاہب کے خدا نہ کرے لوگوں پر کوئی مشکل آئی ہو. تو امید ہے کہ کرگل ایک بہترین کرگل بنے, لے ایک بہترین لہ بنے اور ایک خوبصورت لداخ بنے کہ ہندوستان کے مختلف سٹیٹس ہم اپنے مثالوں کے لیے دیکھیں کہ اگر آپ کو انسانیت کا درس حاصل کرنا ہے تو باید آپ کو لداخ کی طرف دیکھنا ہوگا. ان کی یونٹی, ان کی محبت ایک دوسرے کی نسبت آپ کو دیکھنی ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ ایسا لداخ بنانے کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں, ایسا لداخ بنانے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. اور یقین جانے یہ ہمارے شخصیات کے اوپر ہی ہے, پرسنالٹیز جو وہاں پر زندگی کر رہے لداخ کے اندر, وہ جو علماء, وہ جو بدھ مذہب کے لاماس ہے, وہ جو وہاں زندگی کر رہے انہی پر یہ کہ آپ آ کر ایک بہترین بنائیں تاکہ لوگ ہم سے عبرت حاصل کریں, ہم سے لیسن حاصل کریں. یقین جانے کہ اگر ہم آگے بڑھے اور ہمت کرے تو دیکھیں ایک انسان جو 69 ایئرس کا تھا, ایک بوڑھا انسان جو 69 ایئرس کا تھا, اس نے پوری ایرانی قوم کو یونائٹ کیا, اپنی طرف لائے. تو امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک بہترین کرگل کی طرف, بہترین لہ کی طرف, بہترین لداخ کی طرف ہم حرکت کریں اور شروع کریں. Impossible says I am possible. If there is a will, there is a way. تو یہ بات کبھی بھی یاد رکھے, نا امید وہ لوگ ہوتے جن کے پاس کوئی فیوچر نہ ہو. تو اس چیز کے بعد میں اپنے لداخ کے جوانوں سے کہتا ہوں, اپنے لداخ کے لوگوں سے کہتا ہوں, آئے ہاتھ پہ ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کے احترام اور عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو احترام اور عزت دے کر آئے اور آ کر اپنے لداخ کو خوبصورت بنائے. آئے ٹھیک ہے, آپ آ کر اپنے طریقے سے آپ اپنی باتیں رکھیں اور جو لوگ ان کی باتیں سن رہے وہ بھی احترام کے ساتھ ان کی باتیں سنیں, احترام کے ساتھ وہ بھی اپنی باتیں رکھیں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے کر, ایک دوسرے کو احترام دے کر لداخ کے لیے ہم سب مل کے کام کریں. شاید شیخ لطفی صاحب سے بھی ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے اور سید احمد رضوی سے بھی ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, تو میں ہمارے مجمع کے صدر محترم جناب شیخ مہدی علی صوفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر
ہمارے اس سیمینار کو اختتام کریں اور ہمارے اگر کنیکٹ ہو جاتے ہمارے شیخ لطفی صاحب تو ہم کنیکٹ کریں گے، وگرنہ ہمارے صدر صاحب ہی اس سیمینار کو اختتام کی طرف لائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب آئے اور اس سیمینار کو جو شاید کنیکٹ ہوئے کچھ نیٹ ورک پرابلم ہو رہے ہیں کرگل کے اندر، اس وجہ سے شیخ لطفی صاحب، سید احمد صاحب کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، اس کے لیے تھوڑے ڈسٹرب ہو رہے. اگر کنیکٹ شاید کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. ہماری آواز آ رہی ہے شیخ لطفی صاحب آپ کو؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کے اختتام کریں. ٹھیک ہے، شیخ صدر مجمع روحانیون شیخ مہدی علی صوفی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اپنے کلام کے ساتھ مہمانوں کا شکریہ ادا کرے. اور اس کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لوگوں سے، چاہے وہ لہ کے ہو، کرگل کے ہو، کہ آ کر آپ ہمیں آئیڈیاز دیں کہ ہم کس ٹاپکس پر ہم لوگ پروگرامز کو اور رکھے. اور آپ کے ہر آئیڈیاز کو ہم لوگ سننے کو بھی راضی ہے، اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے، اور جو ہمارا ہدف و مقصد ہے، یونٹی ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، یونٹی ہمارے لداخ ریجن کے لیے، تو اس میں بھی آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں ہیلپ کریں گے، اور ایک خوبصورت جو لداخ بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، جہاں پر ہر مذاہب کے لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی کریں، ویسا ایک لداخ بنانے کی کوشش ہے انشاءاللہ. اگر خدا نے زندگی دی، حیات دی، تو انشاءاللہ مستقبل میں امید ہے کہ خدا ہمیں ہمارے بدھسٹ برادران کے ساتھ، مسلمز کے ساتھ، برادران کے ساتھ، یعنی جو مسلمز کے اندر جو مختلف یعنی مذاہب ہے، یا ہمارے بدھسٹ کے اندر اگر ہو، تو ہم سب مل کر ایک یونٹی کے ساتھ زندگی کرنے کی، اور زندگی کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنا سکے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد میں ہمارے شیخ مہدی یوسف صاحب سے، ابھی تک ہم کوشش کر رہے کہ شیخ لطفی صاحب سے کنیکٹ ہو جائے. کنیکٹ ہوئے؟ جی، شیخ لطفی صاحب سے شاید ہم لوگ کنیکٹ ہو چکے ہیں. یہاں نہیں ہے. جی جی جی، السلام علیکم. یہاں پر کی پرابلم ہے، آپ لوگوں کی آواز تو بالکل کٹ کے آ رہا ہے، بالکل آواز جی جی جی، آ رہی ہے. آپ بولیے، آپ کی آواز یہاں پر ہمیں صاف آ رہی ہے. اچھا آپ بتائیں. اچھا، جی جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وحملناهم في البر والبحر. سب سے پہلے تمام مجمع روحانیونی سید علی اور باقی اعزاء اللہ تہ دل تشکر عرض کی ینتس پلیٹ فارم اور موقع تاسکیدری امام رضوان اللہ تعالیٰ 32واں سالگرہ مناسبت کا بتاؤں سوشل میڈیا سے امام خمینی یاد کو اور کوئی کیا گرا و روش اور کوئی کیا زندگی بارانو توضیح تمتی موقع فراہم بستی ساتھ ساتھ نتی باقی ینتی انسٹاگرام کا جوائن بخانی عزیزان تمام گاما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ گاما کی دین اسلامی کی امام خمینی فرمائش مطابق 20ویں صدی سب سے بڑا رحمت الہی کو بشریت میں خداوند متعال طلاب اسلامی شکلیانو متا شہزے بس بنام مذبح کو انشاءاللہ شاڑ بس امام خمینی کی اپوز دے انسانی کرامت ان کی رجیت مت پنام فراموش نوسیت پنام دون دوبارہ خیف اپوز اتی توس پیانو زندہ باساں ودے کرامت نبارہ انشاءاللہ شارٹ اور مختصر طریقے کا وقت کی خدمت بیان بیت نام اسلام درے گو چونچ گور بارے انشاءاللہ اگر کا تو وقت کو کم چنے انتس لیکن تذکر تاؤں غتیس ختم دیتے ہیں این پکری کا کرامت یراں بزرگواری معنی بستی اور حالات اور لات نا دی اپوزٹ پوائنٹ کرامت کرامت تو کی انسان لا خداوند متعال حصہ بس مخصوص انسان کی صفات کو بس تمام جدا نامن اور خداوند متعال کی اپنی نادی کو بیان سو یا انسان ما غرق انسان کرانا مغرور بس کی یری پروردگار اللہ کی کریم اننا تو خدا قرآن دے کا متصب بس خدا کریم ان دے. اس کے علاوہ موجودات گاؤں میں انہوں انسان لا سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم مچز بنی آدم یعنی آدم شون لا کرامت شزبز وحملناهم فی البر والبحر دے انسان لدی کرامت کو خداوند متعال برترین سب سے بہترین مخلوق جو سے روئی زمین پہ کا حب سے تنس اور خلیفت اللہی دی مقام پو منزلت پو کی کا موجود چشز مبا صرف اور صرف خدا انسان عرضی خلیفہ ناز دی روئی زمین پہ کا بشر انسان لا خلافت دی مقام پو کی سب سے برترین مقام سب سے ارزش نا ویلیو نا مقام انام یو بشر من شزدے با بشر لا طول تاریخ متاسفانے فرعون صفت کن نمرود صفت طول تاریخ مطاعت کی انسان کنا بشر کرامتی صفت کو لینے کنتی اردہ و غلام جو سے ودے کرامت کو لینے ذلیل و پست بس ہر تو سکنے جو یعنی صرف تخصن سمن بلکہ حضرت آدم فی عقوب عنوان خلیفہ الہی دی روی زمین پہ کا معین بس پہ لاجوک پہ کا دے کنے کھرے دخصن سقپا ودے فرعون صفت جو کھنونی تمام تر کوششوں گاما بس کن ان کی دی انسان کنا کرامت پنا عزت پنا بزرگواری پو لینے ذلت اور پستی ہمیشہ تھر لنانے جاک پایت کی کوشش ہمیشہ ذلیل بس قوم جاک پایت کی کوشش کے قرآن انو
بنی اسرائیل کے قوم بارانو فرعون بارانو یوسف یذبحوا ابناءهم یستحیون نساءهم دی بارانو تفسیر بس آتا ہے وارد شامل کیونکہ اصل بحث پہ گنو لشادو لذا انبیاء اولیاء کنیوں سے دی کرامت کو ہمیشہ انسان منگنا معاشرہ نو ایک بزرگوار طریقے کا ایک عزت نیمبو سرفراز نیمبو ایک احساس شخصیت کی بات دی انسان پر زندگی بات پی دی موہبت پتا میں منگنا انبیاء اولیاء کو اسکن ان ہمیشہ کے لیے اور کوئی اس کوشش بسکن ان کی دی کرامت پہ کہ انسان ایک مہم ترین اور سب سے ویلیو یک پاتی سب سے رن نرسیز یک پاتی قیمتی ان مایت پی دی موتک پو دی گوہار پو کہ انسان منگنا خداوند متعالی شزدے بس پنا دیو ہمیشہ کے لیے ودے انبیاء اولیاء کو نز دوبارہ یا انسان لرزوق سے تاموات کی کوشش بسکنین لذا دیونا من جملہ غانا ری 20ویں صدی قرن یعنی کی متاسفانے بشریت علی العموم طور پر اور دون فیسے مسلمانوں نے کرامت کو ہوئی واقعا اور بزرگواری پو کی ختم سو سمیت پنا دی ورلڈ پہ دی دنیا یہ تمام حیاہو کن گاؤں میں مسلمان اللہ سرفکندگی نے ہم وہ گوتھ روکتاں سے زندگی با یک پات پی اور سرافراز نے ہم وہ عزت نے ہم وہ بزرگواری نے ہم وہ زندگی با یک پی تی دندہ گاما ختم سو سے کھنتی بازو چوزے کا متاسفانے اور نگن یری مین دیا ریزن پوان غیبت کبرا ارگیب پونا تمام جہان اسلام ہے اور سرکردان گاما مملکت گوئی کے اتخانون گاما حتی امیر المؤمنین دور پر گپے کا 4 سال 9 مہینہ حکومت بس لجب پہ کا بنی امیہ پہ حکومت اور دیر گیا اپنا بنی عباس پانی حکومت لسنا اور دیکھ رہا غیبت کبرا یعنی بھی تمام حاکم کن گاما حقیقت روح اسلام یعنی نا خون تھاغرین زبطنا خوی تمام تر کوشش گاما چلوز انسان پلا ذلت نہ پستی کا نفین سے عزت نہ بزرگواری زندگی تا موید پی خوی یعنی کیونکہ رہبران الہی مت پنم ازون اس خداوند متعالی اجازت تاں سے پی دو تو انسان تے مت پنا ہمیشہ کے لیے بھی دندانو خداوند اہل بیتی سلسلہ نہ 20ویں صدی نو امام خمینی روح اللہ خدای روح کری چنار منطق کو مسمى پنا معنا پنا لیکن مطابقت کی شخصیت چیک خداز بشریت مینا نہ ان کی مسلمانوں مینا بشریت مینا شزدہ بس تا ان کی بشریت لدی ستور کی کرامت کی ختم سوسیت پینا ہر دنیا گوشہ و کنارے انو مستقبرین نہ ظالمین کن گنگمس مستضعفین کن ننے کان یوغتان سے بولے نے زندگی بات پہ کرامت زندگی بات پہ تمام ماحول انگاما ختم بسرتے نام 20ویں صدی انو امام خمینی بھی انقلاب پہ ذریعے کا کہ دی پیش بینی واقعا علامہ اقبال فی اقبال کریشیر چان کسال منندو کہ میرسد مردے کی زنجیر غلامان بشکند دیدم از علامہ اقبال کسال منندو کی ما دو تو میک لیکچرز ان کی دی غلامی تمام زنجیر انگاما ختم بسے آزاد بایت پینگاز ینتی دی زندان دی بربن نا دی ازبریلو نا دی تو شخصیت تی تھون در سنا کری فیقوز پیش بینی بسکن انمنا اور حقیقی معنی یم دیا شخصیت کی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فیقو انمنا دوین اکمل مختصر طریقے کا انسانی کرامت من موموی فردی کرامت یوت اجتماعی کرامت فردی گاما ذکر بامت اجتماعی کرامت چیچی نیش ذکر بس ناتے مختصر دے برپا باید پاو معاشرہ عدالت کا معاشرہ شکول باید پاو جو کرامت انسانی کرامت کو نانے چیچین یا اقتصادی یا حکومت انسانونی تمام تر کوئی مین مرکز پو انسان کوئی اور احترام اور کوئی حکومت انگاما اور دے مطابق شکل باپ کو یہ کرامت انسانی گن من دون انا صرف
ایک چیز توضیح تان انتی خدمت اللہ اور دی کرامت نی سبارانو امام خمینی سیری ضمنانو کی دی کرامت ان ٹول ختم سو سمیت کنا چاہے بنی امیہ پی زمانے کنے ہوں یا بنی عباس پی زمانے ہوں میون کا علم یکن مذکور گویا ایک حیوانات چنہ چوک شکوان چا ارزشی میں چتوا ویلوک میں کوئی رأی پو کوئی نظر پو حکومت انو جلب بائی تو حکومت انو کوئی نظر لنمات کو کھونگا حصے کامات کو کوئی نظر پہ کہ اہمیت تانچاس کو دیو ائمه ادهار دور ریاپ پنا بنی امیہ پہ کرنے کیوں تا بنی عباس پہ کرنے غانی یدی گری توس کو چھپا تمام حاکمان کن گامس میون بالکل کھونا ذرہ برابر نرسیس ماتنگ ما جو سوکس بینیوت پینا اما جو دی کرامات کو سر زوکس کیوں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فیقوس گران نغاز توس کوئی فیقی نظر ان مین لطام چک رن نرسیس دو بات اربات ووٹنگ چچا سپا آتی در تو سیانو ہر ووٹ یانو در یرس توس درنگ کمپیننگ بے دوران یانو ووٹی دوران یانو ہر کوئی اس مانا ٹوٹون چھچت پہ سپا آواز تانچا زین کہ ناچاز اسنارے ناچاز مین خدمت بے مین ناچا زین مین لا کھوئی عزت احترام مین اس گوئی کا ناچا زین کھوئا سگز مین بارا نارا تانچا زین اما ایران تونچا زین کی جنا سیاسی لیڈر انگاما جنا رہبر چوسکن انگاما دنیا یعنی چوک کرسی کلے بانے ہمبو میون یوت پن میت پن زرچا چھاپ تو آتا تھوئت اور مین لچی ارضی شویلی دوتا میں زرواتوں آتا تھوئت اور نمونے باری سن آتا تھاگرین در شامل غن یری مملکات پہنو ہندوستان یعنی جب مودی سرکار کھران 2014 یعنی سرکار یوں تنظام سے میونی مینا اور میونی فریاد پہ غلب چازین میون نجات تان چازین ایک خوان جو منجی سغلا دی مملکت تانو میونی ودے ووٹ ان حاصل باسی ہونس اب دیر یا پر درے سیچویشن پو گھر لپسیوت میونی حالات ان گا مرحلے کا لپسیوت در چسپو درے گا تانتون یوت اور دونا نمونے بارش چیچی گران آگا توس درے جسان انہی 6 مہینہ کمپلیٹ زون درے کو روٹ کرتے تمام تک پریشنی آمدو سے در مودی سرکار اللہ آیا واقعا ٹس سمز یوتا کی جون جنا کھری مملکت پہ باشندہ ان جونس جنا قوم نہ ملت لا روٹی تان یوت کھواں زن تان یوت کھوئی تمام تر مشکلات ان گاما ین میں بجائے دھرے بالکل یعنی اندیشی بسے تام تو ظلم ستم اشکر جو صرف مودی سرکار سمین جو یعنی کل کا انسان چکے اگر کا تو ودے کرامت انسانی کی کرامت انسانی انو فرق ہمیں چاہے قرآن مسلمان ان چاہے ہندو ان چاہے بدھسٹ ان چاہے سکھ ان چاہے عیسائی ان امام خمینی جو سے انسان لدی کرامت کو ہر انسان لدی کرامت کو ذوق سکتے ہیں اور دیر تو امام خمینی اب برخور پچی دو دی سیاسی لیڈروں گا جب تک ہوں کرسی کا ملے بہت ساقا میونی بارا براؤن گونچا زین مینی بارا نارا تانچا زین میونی مدافع شوچا زین اما کرسی کا لیبا نیمبو کوئی تمام تر اور دیر ننگاما چینج میون لذرہ برابر ارزش ویلی تانچا من اما امام خمینی سے دے صرف دیوتا من امام عزیز کی میون سب کچھ ہیں تمام کو البتہ صرف امام نعرہ تانسکن من امام جو کری اعتقاد ان من کری قسمینی تھل نہ دیس پراؤ زر ان من کی سب کچھ میون انزر لذا بارہا و بارہا جمہوری زن ایرانی ادے خطوہ لیبل کے کھنی پریزیڈنٹ زر وزیر زر دون گانگما دیو زرتا کہ ہمیشہ ینتز میون لخدمت بچسپو اور میون احترام بچسپو جو ہمیشہ ینتی سرلو ہے اور ینتی لسونی مین پوائنٹ پہ گاؤں موچا زین اور وقت کی گام السا چکا میون لا مسئول چکا تو مرگوز نہ کوئی ہٹائی شار وشا دین دیکھا نا نور پہ وشا دین ڈک تھم سے دیکھا دکھ میدو پہ وشا دین یہ تو امام خمینی دوان امام صرف یعنی صرف اور صرف دی ان حکومت کو انقلاب کو حفظ بھی مینا میون لذرت پا نہ صرف انتا حافظین بلکہ انتا دی انقلاب پہ دی حکومت پہ انتا مالکونین اشی پا انتا ان دیسو چکن میں کی انتا ووٹ تا سے در حکومت پہ دون دی انقلاب پہ دی حکومت پہ حقیقی مالکون کھومین حقیقی مالکون ینتا ان لذا عجیب سوچ پنچو اور مین نہ نزدہ اللہ کوئی فیقی رفتار پہ گھو گیت پنچو چنار مین لا احترام چی کا تاب پنچو لذا امام خمینی ارتا شده امام خمینی جو بارها کسل مولد پا نا ینتر رحبر زر بواسا نا میون خادم زر نا بی کت حد ادره انتر زر چی خمینی خادم ملت ایران اندر نریک
دے چیز پہ کا راضی ہو اس سے کہ انتر رہبر زد واسم اور امام خمینی دی برخورد پور دی مہربانی یا تمام چاہے قرآن انقلاب یوم بساند النین انقلاب یوم سے یبنین آخر عمر سپا امام خمینی دچک میون بو مہربان اور شسک گو یا ایک شسک چن اتیک نہ چخش بس برخورد بیتا مین نسبت لدچک متواضع اور گفابس زیر تماتی ولی نعمت تماتی نعمت اشی پان شیخ صاحب آپ حتی دیمہ آنا سپا یرب توس اگر امام خمینی اہمیت تان میون لسحسا بیت میون تام کی کرناتی تام انتو درتاس کو مطا جو سمجھائی بیت کی حتی اگر خدا سمجھات ایشی پہ رضایت پوان کا تمہاتے تعلق سم نرک حتلوک سکا تو تعلق سم نرنا کسل مولد پا میونی محبت پہ جلب بچنا اور میونی ہوئی رضایت پوانتے لختو چھونچاس پانو خدا رضایت پہ دیتا یہ مسئلہ چک چک غتی بشریتی کرامت یا نقصی ہوتا اور ہمیں ڈیموکراسی انداز آزادی زیر زیرتا مهم ترین انسان بشریت ایک خداوند متعالی شزده بس بات کی چیز چیز آزادی اندے آزادی امام خمینی جب اس قسم مرد با آزادی مانا دو انسان لسوچ آزادی ہوت جیسے ہلو سید علی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہے کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جمجھوٹ کریں کہ اگلے وقت بھی تمام ہے بہت بہت شکریہ آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں یہاں پر جو ہے نا متاسفانہ نیٹ کی کمزوری کی وجہ سے آپ کی نہیں پہنچ پا رہا ہے بس آپ میں کہہ رہا ہوں جمجھوٹ کریں جمجھوٹ آواز بالکل نہیں آ رہی جی یہ وقت تمام ہو چکا ہے جی 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 ہاں جی 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 بس بس میں 5 منٹ میں آپ کا کنکلوڈ کر کے آپ کو ختم کر دوں گا ایک چیز جو مہم ترین بشریت کے لیے ارمغان اور ہدیہ بسنا آزادی ان من دی آزادی کہ آج کل دنیا بشریت اس یورپ کنٹری اس شعار چو سے دنیا میں ڈھول پیٹ رہے ہیں متاسفانہ اور بشریتی آزادی من تخص کا انواع و اقسام ظلم اندرے ماتا امریکہ نے انتھومت کی نقپو انسانی شکل یو کھن ناپاکی نے تام تے فرق جگہ اور تام تے سالانہ کوئی کا ظلم میں ضرورت ہو امام خمینی فیقظ یوں یوں سے بشریتی مینا بیان بس کہ انسان لا سب سے بڑا موہبت کو خداوند متعلق آزادی تا سنگا سوچی غلام منز اور ایران قوم نے ملت کو شہنشاہی 2500 سالہ غلامی دی زندگی انہوں نے آزاد بستا اور تمام بشریت لدیو پیغام تا میسیج تا کہ غتم خدا آزاد خلق بس غتم سی غلام من سی بندہ من غتز غتی حساب کا غتی چوائس باوشتن ہر انسان لا رائے اظہار عقیدہ باید پہ اور اظہار دین باید پہ دی عقیدہ ناو آزادی ہر انسان لتا سے اور لذا کبھی بھی مستکبرین نہ ظالمین نہ مقابل لا انت سر جھکائی مبوس ولو کھنا تام سے قدرت ظاہری طور پر سپر پاور تھو نہ امریکہ تو سن یا استکبار جانی ظاہری کھوئی دی پوشادی عنکبوت ہتے تھاسخان ازبرا تو انمتی دی ظاہری دی طاقت چنگ طاقت اصلی من ان ضربات دی سبق کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فقص غتن گاما بشیر اللہ تعالی انشاءاللہ خداوند متعال غتن گاما توفیق تاشک امام خمینی دی سیرات لمبے گدل باپ اور بار دیگر انتا تمام شرکت بکن مجمع روحانین سائے کنا تشکر عرضت اور علی الخصوص جنتا نیانو کے شرکت جتکن علماء باقی دانشمن حضرات گاما تشکر عرضت متاسفانہ دیان نیٹی پرابلم یہ تو اجے کمان آستان کنیک ماسوں مچانا دیولا ٹائم ماسوں اس وجہ سے ینتن گامی کی نمازت خواہدے تو انشاءاللہ دعا پہنچا بیت کہ نتن گاما صحت سلامت سے نتن گاما بشریت مینا انسانیت مینا کرامت انسانی پوکی امام خمینی نتن دیو شزدہ بس اہدا بس دیو زندہ بس دوبارہ بشریت مینا شزدہ بس بنا دیو نتن گاما بہترین طریقے کا حفظ بس بشریت مینا انسانیت مینا نتن گاما خدمت بہت ایک پلیٹ فارم چکچی کا اسے نتن گاما ایک خدا چکی بندہ ان حضرت
بشریت الازغاما چکچین خدا زاتن گاما انشاءاللہ صحت سلامت جوخشی بعض مجمع روحانیون کرگل ادا کرنا تشکر ازبت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ لطفی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور اپنی باتوں کو تمام ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. اور آپ کی بات جو آپ نے کہی وہ بالکل بہترین بات ہے کہ انسان خلق ہوا ہے ہر ایک کو خدمت کرنے کے لیے. اگر انسان یہ سوچنا چھوڑ دے کہ I am something different, they are something different, I am the superior, اگر یہ سب سوچنا چھوڑ دے انسان سوچے کہ میں ایک مخلوق ہوں جو دنیا میں خلق کیا گیا ہوں کہ خدمت کرنے کے لیے، اور وہ خدمت ہی کرے. امیر المومنین علیہ السلام نے کیا بہترین بات فرمائے کہ اے انسان تو کس بات پر تکبر کرتا ہے، تو ایک نجس قطرے سے تیری خلقت ہوئی ہے اور تیرے پیٹ میں دنیا بھر کی کثافت ہے اور تیرے جسم سے دنیا بھر کی کثافتیں نکلتی ہے، اور انسان تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے. جب تو مر جاتا ہے تو لوگ تجھے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے، تجھے فوراً یا تو دفنا دیتے یا تجھے جلا دیتے. یہ انسان تو کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس جو تو تکبر کرے اپنے آپ کو؟ انسان جب تو مر بھی جائے تو خاک ہو جاتا ہے اور بعد میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر انسان بن کے زندگی کرے، اوروں کی خدمت کرے، تو ہاں آنے والی نسل، لوگ، آنے والے انسانیت رکھنے والے ہمیشہ تمہیں یاد کرتے. اور یہی چیز کا درس امام خمینی نے آ کر دنیا کو دیا. آؤ دنیا کے اندر انسانیت کا درس دو، دنیا کو انسان بناؤ، انسانیت کی طرف دنیا کو لے کے جاؤ. دنیا کو یہ سکھاؤ کہ بھائی جس طرح مجھے اپنی احترام کرنے پر میں خوش ہوتا ہوں تو اسی طرح اوروں کا بھی احترام کرے، وہ بھی احترام پر خوش ہوتے، ان کی بھی رسپیکٹ کرے. If you want respect، اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ بھی عزت کریں، اور آپ اگر عزت کریں گے آپ کو عزت ملے گی. یہی دنیا کا تقاضا ہے. اور یہی ہم لداخ کے، خصوصاً میں لداخ کے ہمارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہی طرز پہ چلے ہم، کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو احترام دیں. اگر آپ اپنے بچے کو احترام دو گے آپ کا بچہ بھی آپ کو احترام کرے گا. آپ اپنے بھائی کو احترام دو گے تو آپ کا بھائی آپ کا احترام کرے گا. حتیٰ کہ آپ اپنی بیوی کو احترام کرو گے تو وہ آپ کا احترام کرے گی. اگر آپ کسی مذاہب کو احترام دو گے تو وہ آپ کے مذاہب کا احترام کریں گے. آئے انسان بن کر زندگی کرنے کی کوشش کرے، انسانیت کو اپنے اندر پیدا کرے. آپ پہلے انسان ہو، انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہترین باتوں سے ہمارے اس سیمینار کے اندر آپ نے بہترین باتیں بیان کیے. اور اسی طریقے سے خدا آپ کو سلامت رکھے. اور تمام وہ جو ہماری آواز پر لبیک کہہ کر اس سیمینار میں شرکت کیے، اور افسوس کی انجمن صاحب زمان کے سید احمد صاحب سے ہم جڑ نہ سکے نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے، پھر بھی ہم سب کا شکریہ ادا کرتے، اپنے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے. اور اب میں برادر شیخ مہدی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے شیخ نذیر صاحب جو لہ سے ہمارے سے جوائنٹ ہوئے تھے، اور جناب سکرما صاحب جو آپ کرگل سے ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوئے، اور آپ نے ہمارے اس بات پر بھی لبیک کہا. میں پھر سے اور پورے ہماری ٹیم کی طرف سے جو مجمع روحانیون کرگل واللہ ہے، ان سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ لطفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سکرما صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شیخ نذیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سید احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس
مجمع روحانیون کی آواز پر آپ لوگ نے لبیک کہا اور آپ لوگ آئے اور اپنی باتوں کو بیان کر امید کرتے کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو چاہے فزیکلی کرگل میں لیہ میں اگر فیوچر کے اندر اگر ان کی ہماری موجودگی میں ہو تو ہم انشاءاللہ ایک بہترین لداخ بنانے کے لیے سب ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کام کریں گے انشاءاللہ. اب میں وقت زیادہ نہیں لے کر برادر سید شیخ مہدی علی صاحب صوفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اس سیمینار کو اختتام کریں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. سب سے پہلے آج اس دن کی مناسبت سے یعنی 32ویں سالگرد بنیان گزار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحمت رحمت پر آپ تمام حضرات کے خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. بندے ناچیز یہاں پر صرف آپ حضرات کی خوش آمدیدگی اور تشکر شکریہ کے لیے حاضر ہوا ہوں. زیادہ آپ بزرگان علماء کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت نہیں کرتا ہوں. بس صرف 2-3 منٹ کچھ کلمات بیان کر کے انشاءاللہ آپ حضرات کی زحمت کو تمام کروں گا. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی فضائل، خصوصیات، ویژگی بہت سارے ہیں، بیان کر کے ختم ہونے والا نہیں ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کربلا کی اس واقعات سے، کربلا کی اس عظیم واقعات سے جو درس، جو سبق حاصل کیا، اس کو امام رحمت اللہ علیہ نے اس معاشرے میں آ کر، اس سوسائٹی میں آ کے اس کو پیادہ کیا اور اس کو چلایا. الحمدللہ اسی کی بدولت ایک بہت بڑا انقلاب اس ایران میں پیش آیا. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جس نے اس دنیا کے اندر تمام انسانیت کو یہ احساس دلا دیا کہ اگر آپ اپنے حقوق کے خاطر، اگر آپ اپنے حق کے خاطر، اگر آپ خود پر اعتماد کر کے، اگر آپ خود پر اعتماد کر کے بولو گے یا نکلو گے تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی حضرات آپ کے راستہ روک نہیں سکتا، آپ کے آواز کو دبا نہیں سکتا. یہ احساس امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہم تمام انسانیت کے اندر اس کو احساس دلایا ہے، جگایا ہے. اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا سبب ہے کہ اتنے پابندیوں کے باوجود آج ایران دنیا کے اس نامور اور سپر پاور کنٹری کے مقابل میں ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، ایک منزلت رکھتا ہے، ایک عزت رکھتا ہے، ایک پہچان رکھتا ہے. یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور یہاں تک آ کر نہیں روکا. اس انسانیت کے علمبرداریوں نے جہاں جہاں پر بھی، جہاں جہاں ملک میں، جہاں جہاں سوسائٹی میں ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو اس انسانیت کے علمبرداروں نے وہاں جا کر
वहां जा कर इंसानियत को बचाया, इंसानियत को हिम्मत दी, इंसानियत को सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दी, ताकत दी। ये है इस इनकलाब का नतीजा। और इसी का नतीजा आप ये 11 रोजा जंग में भी फिलिस्तीन में जो हुआ वहां भी आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यमन में किस तरह से बेगुनाहों को मारा जा रहा था, वहां पर भी इंसानियत की इस अलमबरदार आकर क्या किया, अपने खिदमत दिखा दिया, अपने पहचान दिखा दिया, अपने हैसियत वहां पर भी दिखा दिया। और इससे भी बढ़कर बहुत बड़ा जो खिदमत जो इस इंसानियत के अलमबरदारों ने जो पेश किया है वो है जब शाम और इराक जैसे मुल्क में, शाम और ऐसे इराक जैसे कंट्री में जब दाइश जैसे वहां पर जो रोनुमा हुए, दाइश जैसे हजरात जो सामने आए, तो दाइश जो लोगों का इंसानियत का कत्ल कर रहा था, उनको मार रहा था, वहां पर भी इस यानी इंसानियत के अलमबरदारों ने आकर क्या किया, अपना हिम्मत दिखाया, अपना खिदमत दिखाया। जहां वहां पे जब लोग अपने तमाम हर चीज से आजिज आ चुके थे, परेशान थे, यानी बिल्कुल उनकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी, वहां पर भी इंसानियत की इस ये अलमबरदार वहां जाकर क्या किया, दाइश को बिल्कुल खत्म कर दिया, उनको रास्ते से हटा दिया। ये तमाम यानी और इस दुनिया को साबित कर दिया कि अगर इंसान यानी खुद अपने आप पर एतमाद करके यानी अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए निकलेंगे तो कोई भी हमारा आवाज दबा नहीं सकता, कोई भी हमें बिल्कुल यानी कोई हमारे रास्ता रोक नहीं सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये यानी दर्स हमें मिलता है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लबकुशाई करने के लिए नहीं आया हूँ, बस ये थोड़ा जो जहन में आया था आप हज़रत के सामने बयान किया हूँ। तो इसी पर इक्तिफा करते हुए मैं अपने दिल की गहराइयों से बंदे नाचिस यानी मजमे रूहानी ने करगिल और लेह के सदर प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, खुसूसन अब हजरात की तशक्कुर करने के लिए। और जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग इंशाअल्लाह आइंदा यानी बाद में देखेंगे, उनके खिदमत में तशक्कुर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले खास तौर पर हमारे करगिल प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट एसोसिएशन जनाब कर्मा दादुल साहिब का दिल की गहराइयों से यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे आवाज पर लब्बैक कहा, हमारे कॉल को अटेंड करके बगैर चो चरा के आपने इस पर एकदम लब्बैक कह के यहाँ पे आके आपने बेहतरीन अंदाज में हमें बयानात जो कि इंशाअल्लाह उस पर हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे मजमे रूहानी करगिल वाले की तरफ से। हमें उम्मीद है इसी तरह जिस तरह हमारे आगा सईद अली साहब ने बयान किया है, जिस तरह मैंने आए कलाम जो आप हज़रत के सामने पेश किया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, इस आयत से हमें बहुत बड़ा दर्स सबक जो यही मिलता है वहदत के बारे में। यानी इसी तरह हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे की आवाज पर लब्बैक कहते हुए, आपस में हमारे कदम साथ रखते हुए, मजहब का कोई उसमें लिहाज न रखते हुए कि ये बुद्धिस्ट है, ये मुसलमान है, ये वो है, इस तरफ यानी जहन में न रखते हुए हम लोग अगर एक कदम हो जाए, एक आवाज हो जाए, तो हमारे फिर जिस तरह सईद अली साहब ने कहा था, एक बेहतरीन एक यानी खूबसूरत लद्दाख को हम बना सकते हैं, उसको कायम कर सकते हैं अगर आए मिसदाक के ऊपर हम जिस तरह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन यानी हम आवाज, हम सदा, हम कदम हो जाए। तो मैं खास तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे लद्दाख से अंजुमन इमामिया लद्दाख वाइस प्रेसिडेंट जनाब शेख नजीर अहमद शरीफी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने भी यहाँ पर हमारे आवाज पर लब्बैक करते हुए आए और बेहतरीन अंदाज से आपने हमें अपने बयानात से सरफरोश किया। हम इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आपको बेहतरीन अंदाज में और भी दीन इस्लाम की मजहब हक्का की खिदमत करने की तौफीक अता करे। उसके बाद हमारे इमाम खुमैनी मेंबरान ट्रस्ट के गार्डन काउंसलर जनाब शेख लुत्फी साहब का भी आस्ते दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा नेट यानी प्रोग्राम होने में मुश्किलात होने की वजह से आपका आवाज
کٹ کر آتے رہے. پھر بھی انشاءاللہ ہم نے استفادہ کیا، آپ سے استفادہ کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی آئندے بھی آپ بہترین کلام سے ہمیں آگاہ بیان کرتے رہیں گے. اسی پر اتفاق کرتے ہوئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.